الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام کے 4 سیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ کہ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 قیرات اجر لکھتا ہے۔ اور 1 قیرات کتنا بڑا ہوتا ہے؟ فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ میں واقع ہے جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، اور یہ کم و بیش 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، یعنی اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ 3 سے 4 کلومیٹر کے دائرے میں ہے۔ اب وہ پہاڑ ہے، اونچا بھی ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس پہاڑ کے برابر نیکیاں اس شخص کو ملتی ہیں جو 1 مرتبہ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف 1 بار درود پاک پڑھ لے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، انسان کی فطرت میں حرص اور لالچ شامل ہے کہ بندے کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کو دل جمعی کے ساتھ، اس کام کو لگن کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کو اس کام کے کرنے میں کچھ فائدہ ہو۔ اگر فائدہ ہے تو اس کام کو بہت اچھے انداز میں کرے گا، اور اگر اس کام کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ وہ اس کام کو کرے گا ہی نہیں، اور اگر کرے گا تو مرے دل سے کرے گا، اچھے انداز سے نہیں کرے گا، دل جمعی سے نہیں کرے گا، شوق سے نہیں کرے گا، ذوق سے نہیں کرے گا، بلکہ یوں ہی ٹالم ٹول کرنے کے لیے اس کام کو کرے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ غریب سے لے کر امیر تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مسلمانوں سے لے کر کافر تک، جس کو بھی دیکھیں ہر ایک کے اندر یہ چیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کہ اگر اس کا کسی کام کے کرنے میں فائدہ ہے تو ضرور کرے گا، اگر فائدہ نہیں ہے تو اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک مزدور دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک کسی کی مزدوری کرتا ہے، کیونکہ اس کو لالچ ہوتی ہے کہ شام کو مجھے دہاڑی ملے گی، مجھے پیسہ ملے گا۔ اسی طرح دکاندار دکان کھولتا ہے، اپنا سامان بیچتا ہے، کیونکہ 2 روپیہ 4 روپیہ کا مجھے بینیفٹ ہوگا، منافع ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جب دنیا کا یہ معاملہ ہے تو کیا جو دین اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم اپنے دین کے کام کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے؟
کہ اللہ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھو، ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جب رمضان آ جائے تو روزے رکھو، روزے رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ دیں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج میں ایک اچھی خاصی رقم لگتی ہے، تو حج کریں گے، اتنی رقم خرچ کریں گے، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، تو اس سوال کا جواب اور اس طرح کے وسوسوں سے اپنے ذہن کو پاک و صاف کرنے کے لیے آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن کو سننے کے بعد ہمارا ذہن صاف ہو جائے گا کہ یقیناً دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ ان احکام کی بجا آوری اور ان احکام کو عمل کا جامہ پہنانے کے بعد فائدہ ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جمعہ کے دن بے شمار نمازی آتے ہیں، لیکن بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جو پوری نماز پڑھ کے جاتے ہیں، بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پوری نماز پڑھتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، جو ادھوری نماز پڑھ کے جاتے ہیں ان کا کیا نقصان ہے، آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ باغ میں جاؤ اور وہاں سے پھل لے کر آؤ۔ غلاموں نے جب اپنے بادشاہ کا یہ حکم سنا تو اس محل سے نکلنے کے بعد باغ کی جانب جانے لگے۔ غلام تو غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، جیسا بادشاہ نے کہا ویسا کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو سزا پائیں گے۔ ان غلاموں میں سے بعض غلاموں نے یہ سوچا کہ یہ بادشاہ ہم کو خواہ خواہ پریشان کیے رہتا ہے، اگر اس کو پھل کھانا ہے تو کسی ایک غلام کو بھیج دیتا یا مالی کو کہلا بھیجتا، تو جو باغ کی نگرانی کر رہا ہے وہ اچھے اچھے پھل بادشاہ کو دے آتا، بادشاہ کھا لیتا۔ بادشاہ ایک، ہم غلام 10 اور 10 کو بھیجا ہے کہ باغ سے پھل لاؤ، اگر ہم 10 کے 10 پھل لا کر بادشاہ کو دیں گے بھی تو سب کے پھل تو کھائے گا نہیں، اور جب کھائے گا نہیں تو ایسے رکھے رکھے سڑ جائیں گے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ مجھے جیسے بھی پھل ملیں گے میں ویسے اٹھا کے چل دوں گا۔ ان غلاموں میں سے بعض کی ذہنیت یہ بنی، کچھ غلام ایسے تھے جو ان سے بھی گئے گزرے تھے، انہوں نے ایک قدم اور آگے سوچا کہ یار بادشاہ کا کام ہی ہے ہمیں پریشان کرنا، کھاتا پیتا تو ہے نہیں، خواہ بوجھ لاد کے لے جاؤں گا، میں ایسا کروں گا کہ سڑے سڑے پھل بوری میں بھروں گا، وہی لے کے جاؤں گا اور سب سے پیچھے رہوں گا، تو جو سب سے آگے ہوگا غلام تو بادشاہ کو کھانا ہوگا تو وہ آگے والے غلام کی بوری کھولے گا، کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا تو کہے گا کہ رکھ دو، اور پھر جب رکھ دو تو خراب ہو جائیں گے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اچھے پھل لائے تھے کہ خراب۔ تو ایک قسم غلاموں کی ایسی بھی تھی، ان غلاموں میں سے ایک قسم ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ یار میرے بادشاہ نے منگوایا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ کھائے گا یا کھلائے گا، پھینکے گا کہ رکھے گا، کس لیے نہیں، بادشاہ کا حکم ہے میں پھل لاؤں گا۔ لہٰذا جب یہ تینوں قسم کے غلام باغ میں پہنچے تو جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ کھاتا تو ہے نہیں، پھینکے گا، لہٰذا خراب سیب لے آؤ، خراب پھل لے آؤ، انہوں نے خراب جو ایک دم خراب ہو گئے تھے ان کو چنا اور چن کر اپنے بوری میں بھر کے گانٹھ لگا دی۔ دوسری قسم کے غلام جنہوں نے سوچا کیا معلوم کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، خواہ پریشان کیا، انہوں نے آدھے اچھے آدھے خراب پھل اپنے بوری میں بھرے اور گانٹھ لگا دی۔ اور وہ غلام جنہوں نے کہا تھا میرے آقا نے کہا ہے، تو انہوں نے اچھے اچھے تازے میٹھے پھل چنے اور اپنے بوری میں رکھا اور گانٹھ لگا دیا۔
پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس حکایت میں بہت سیکھنے کو ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ جن غلاموں نے خراب پھل اپنے بوری میں ڈالے ان کا بھی وقت لگا نا، محل سے نکلے، باغ گئے، خراب پھل چننے میں بھی تو وقت لگا ہوگا نا۔ جو غلام آدھے خراب آدھے اچھے پھل بوری میں ڈالیں ان کا بھی وقت لگا، محنت لگی، اور جو غلام اچھے اچھے پھل اپنے بوری میں ڈالے ان کا بھی وقت لگا۔ اچھا، جب تینوں قسم کے غلاموں کی بوری بھر گئی تو اب باغ سے محل آنا ہے، بادشاہ کے پاس آنا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو خراب پھل کی بوری والا ہے اس کو اٹھانا نہ پڑے، نہیں صاحب، سب کو، تینوں کو اپنے سر پہ اٹھا کر محل تک لانا پڑے گا، تینوں کی محنت خرچ ہوئی۔ اب یہ تینوں قسم کے غلام بوریوں، پھلوں کی بوری اٹھا کر خرامہ آہستہ آہستہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے اور بادشاہ کے پاس جا کر اپنی بوریاں رکھ دیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ سارے غلام پھل لے آئے، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ ان سب کو قید کر دو، ان سب غلاموں کو قید کر دو۔ غلام تو گھبرا گئے، صاحب ہم نے تو حکم مانا اور پھر بھی قید، لیکن وہ غلام جو خراب پھل لائے تھے اور وہ غلام جو آدھے خراب آدھے اچھے لائے تھے ان کا تو دل اور دھک دھک کر رہا تھا، لگتا ہے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کیا۔ لیکن جب دیکھا کہ یار اس غلام کو بھی بادشاہ نے قید کروا دیا ہے جس نے اچھے پھل لائے ہیں، تو ان کو تھوڑا سے ڈھارس ملی، لگتا ہے بادشاہ کو پتہ نہیں چلا، اگر پتہ چلتا تو پھر یہ اچھے پھل لانے والے غلاموں کو کیوں قید کرتا۔ خیر، غلاموں کو قید کر دیا گیا اور بادشاہ نے حکم جاری کیا ان کو 18 دن سے 20 دن تک قید میں رکھا جائے اور ان کو کھانا پینا کچھ نہ دیا جائے، یہ کھائیں گے پیئیں گے وہی جو ان کی بوری میں ہے۔ اب بھائی کیا ہوا، جو برے خراب پھل لائے تھے ان کی تو جان ویسے بھی نکل گئی کہ صاحب اب کیا، کاش ہم اچھے اچھے پھل لے آتے ہیں تو کم سے کم زندگی تو بچ جاتی، انہی پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اور جو آدھے خراب آدھے اچھے لائے تھے، آدھی جان ان کی نکلی آدھی باقی کہ چلو کچھ تو راحت ملے گی، لیکن جنہوں نے سب سے اچھے پھل میٹھے میٹھے لائے تھے ان کی تو جان پہ جان بنائی، صاحب 18 دن کیا 50 دن رکھے، پھل کھائیں گے زندہ رہیں گے۔ بادشاہ کے کہنے پر قید کر دیا گیا۔ 20 دن بعد جب ان کو نکالا گیا تو وہ غلام جنہوں نے خراب ہی پھل لائے تھے ان کی روح نکل چکی تھی، مر گئے تھے۔ جو آدھے کچے آدھے اچھے آدھے خراب آدھے اچھے لائے تھے ان کی جان پہ بنائے تھے، یعنی ایک دم مرگلے ہو گئے تھے کہ اب بس جان نکلنے والی ہے۔ اور وہ غلام جو اچھے پھل لائے تھے وہ تر و تازہ تھے، خوش و خرم تھے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس حکایت کو سننے کے بعد اب اپنے اوپر معاملہ لیجئے۔ ہمارے رب نے کہا بندو 5 وقت کی نماز پڑھو، بندو روزہ رکھو، بندو زکوٰۃ دو، بندو حج کرو، بندو میرا نام لو، ذکر و اذکار کرو، نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو۔ اب بندوں میں سے بھی 3 قسم کے ہیں، یار اللہ تو حکم دے دیا 5 نمازیں، سردی کا موسم ہے، صبح صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے یار، کیسے، چلو ایسے ہی ہے۔ تو یہ وہ غلاموں کی طرح بندہ ہے جو یہ سوچا تھا کہ کھاتا پیتا تو ہے نہیں، خواہ مخواہ ہمیں پریشان کیا۔ اور بعض وہ بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ محبت ہوتی ہے، یار اللہ نے کہا ہے نا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آدھی چھوٹی آدھی پڑھ لیا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار سردی ہے ہونے دو، گرمی ہے ہونے دو، کاروبار ہے ہونے دو، میرے رب کا فرمان آ گیا ہے حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی جانب، اب مجھے کاروبار چھوڑ دینا ہے، اب مجھے اپنا بستر چھوڑ دینا ہے، اب کام کاج چھوڑ دینا ہے، بس نماز۔ اب جب یہ 3 قسم کے بندے قیامت کے دن جائیں گے تو آپ سورہ زلزال کی آیت ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرماتا ہے جو اس بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا تھا، کیا کہ ان کی بوریوں سمیت ان کو قید کر دو۔ اب رب کا فرمان سنو،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس، کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے، تم قیامت کے دن لوگوں کو دیکھو گے یصدر الناس اشتاتا، کہ وہ متفرق ہو چکے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لیروا اعمالہم، اور وہ قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھیں گے، جو دنیا میں نیکی کی اس کو بھی دیکھیں گے، جو بدیاں کی اس کو بھی دیکھیں گے۔ جنہوں نے نماز پڑھا وہ اپنی نمازوں کو دیکھیں گے، جنہوں نے نمازوں کو قضا کی قضا کرنے کا گناہ بھی دیکھیں گے۔ اور پھر رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے دنیا میں ایک نیکی بھی کیا ہوگا نا، اس دن اس کی نیکی دیکھی جائے گی اور وہ اپنی اس نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اور جو دنیا میں برائیاں کیا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس آیت میں ایک چیز قابل غور ہے کہ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ارے ذرا سے نمک دے دو، ذرا سے مرچ دے دو، ذرا سے یہ چیز دے دو۔ تو ہمارا اور آپ کا ذرا تو چٹکی بھر ہوتا ہے، چٹکی بھر، لیکن اس ذرہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کھڑکی ہو اور اس کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو، جیسے یہ کھڑکی یہاں پر بنی ہو اور اس سے دھوپ آ رہی ہو، تو اس کھڑکی کے سوراخ سے آنے والے دھوپ میں آپ دیکھیں گے تو ایک دم باریک باریک کوڑا ذرہ گھوم رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں ذرہ یہ اتنا ہوتا ہے جو اس دھوپ کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک دم باریک باریک کچرا تنکا، وہ ہے ذرہ۔ اب دیکھیں پیارا اور محترم اسلام بھائیو، رب کی جانچ کی بندہ اتنا باریک بھی نیکی کیا ہوگا یا اتنا کم گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو دکھائے گا کہ دیکھ یہ تو نے کیا ہے، دیکھ یہ تو نے کیا ہے، دیکھ یہ تو نے کیا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ دنیا میں نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں یار اللہ کا حکم ہے تو یہ کیا 5 نمازیں۔ پیارے اسلام بھائیو، جب انتقال ہوگا اور آخرت یعنی قیامت میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا یار کاش میں نیکی کر لیتا۔ اور قرآن پاک کے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جب کسی بندے کو موت آ جاتی ہے اور وہ عذاب دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے ایک مہلت دے دے، اب میں نیکی کروں گا، اب میں پرہیزگاری کروں گا، اب تیرے حکم کو توڑوں گا نہیں، عمل کروں گا۔ لیکن رب نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا رب عز و جل ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا، پھر مہلت نہیں ملنے والی۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کبھی تنہائی میں آپ سوچئے گا کہ میں ہوں، میرا انتقال ہو گیا، گناہ کرنے کے سبب، نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے عذاب دینے لگ گئے فرشتے، اب عذاب کا سلسلہ ہوا، اب دیکھو میں دنیا میں واپس آ بھی نہیں سکتا، اب تو میں ایک دم پھنس گیا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ آپ تنہائی میں سوچئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یار ابھی تو میری زندگی ہے، چلو اب نیکی کر لیں۔ یعنی مرنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اور دنیا میں کوئی واپس آیا بھی نہیں آج تک۔ اگر کوئی آیا ہو تو آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو بتائیں۔ اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہو، وہ تو ایسا اینڈ ہے کہ بس اینڈ ہی ہو گیا، اب اس کے بعد زندگی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اور میں نے شاید کسی بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ یہی بندہ 40، 50، 60، 100 سال دنیا میں گزارنے کے بعد جب انتقال کر کے جاتا ہے اور قیامت میں جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض، کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، کتنا عرصہ رہے۔ تو یہ دنیا کے لوگ، ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ مولا ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ رہ کر آئے ہیں، حالانکہ دنیا میں کتنی زندگی پائی تھی اس نے؟ 100 سال،
80 سال 90 سال 60 سال. اور وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ. دنیا میں تو جھوٹ بولتا رہا, رب کے سامنے آخرت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا, صحیح بول رہا ہے. شارحین لکھتے ہیں کہ وہ قیامت کا ایک دن دیکھ رہا ہوگا کہ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا, 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اور یہ دنیا میں جو ہم 2022 لکھتے ہیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کو 2022 سال ہو گئے. 2022 تو یہ 2000 چل رہا ہے, ابھی 50,000 میں 48,000 باقی ہیں. پھر بھی دنیا کتنی بڑی لگ رہی ہے. تو وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ دنیا کے 100 سال آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ میں نے کیلکولیشن کی تھی تو نکل رہا تھا 1.5 منٹ یا 2 منٹ. اگر کسی کو 60 سال کی عمر ملی ہو تو آخرت کے اعتبار سے 1.5 یا 2 منٹ ہوتا ہے. اب وہ اتنا بڑا دن دیکھ رہا ہے اور اپنے 1-2 منٹ کو, تبھی تو کہہ رہا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, اور یہ بھی بہت زیادہ کہہ دیا اس نے, 2 منٹ ہوتے ہی کیا ہیں. تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو, یہ زندگی بہت مختصر ہے. اب ہمیں اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار کے صاف ستھری کر کے جانا ہے. اور قرآن پاک میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہ بھی بیان کروں گا کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اور ہمارے دل میں یہ ذوق ہونا چاہیے کہ یار قیامت میں مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندے دنیا میں اپنے رب کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے ان کو اللہ چھوڑ دے گا, یوں ہی چھوڑ دے گا. تو ہمیں یہ بھلانا نہیں ہے, نہ بھولنا ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے رب کی ملاقات ہوگی, رب کا دیدار ہوگا. پیارا اور محترم اسلام بھائیو, رب کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے تو جنت بھی کچھ نہیں ہے, جنت بھی کچھ نہیں ہے. اچھا, 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. اسلام بھائیوں کو جو ہے طرح طرح کی بیماریاں پریشانیاں رہتی ہیں, تو میں نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ 11ویں شریف پر کچھ بیان ہوگا. تو اس کا ایک عمل سماعت فرمائیے, اور یہ آزمودہ ہے یعنی آزمایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو, کوئی کام اٹکا ہوا ہو, نہ ہو رہا ہو, تو وہ یہ عمل کرے کہ چاند کی ہر 11 تاریخ کو ایک رقم فکس کر لے, اور اس رقم سے اپنے گھر میں کوئی سامان, کوئی چیز لا کر نیاز کے لیے بنوائے کھانا, اور ہر 11ویں کو اس متعین مقرر فکس رقم کے مطابق ہی چیز پر فاتحہ دلائے. انشاءاللہ اس کی وہ پریشانی, وہ تکلیف, وہ مصیبت, وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں یہ آزمایا ہوا عمل ہے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو, آپ میں سے بھی جو اس طرح کے معاملات میں گھرے ہوں تو یہ عمل چالو کر دیں. اس میں نہ کسی کو آپ کو دینا ہے نہ لینا ہے, اور اس میں فکس کرنا ہے. مگر آپ 11 روپیہ فکس کرتے ہیں, 11 روپیہ فکس کریں. ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11 روپے کی نیاز دلوائیں. اگر 111 فکس کر لیا تو 111, ہاں زیادہ اگر ہو جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن 111 سے کم نہ ہو. انشاءاللہ 2-3 مہینے ہی گزریں گے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آپ کو ملنے لگے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلام سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں.